بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک ڈرافٹ کے معزز خواتین و حضرات، میں اپنے دوست کے بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے اس کے گاؤں گیا ہوا تھا۔ یہ ایک پرسکون جگہ تھی۔ یہاں میری توجہ کا مرکز ایک موچی تھا، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس موچی کی شہرت کی وجہ اس کا ہنر نہیں تھا، بلکہ اس کا ایک ایسا پراسرار کام تھا کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کے پاس اپنے جوتے مرمت کروانے آتے تھے۔ مجھے اس بات کی وجہ سے اس موچی سے ملنے کا شوق ہو گیا اور میں اپنے دوست سے اصرار کرنے لگا کہ مجھے بھی اس موچی سے ملنا ہے۔ ہم دونوں اس موچی کی دکان کی جانب چل دیے۔ میری حیرت کا کوئی سامان نہیں تھا، کیونکہ اس موچی کی نہ تو کوئی دکان تھی نہ کوئی کھوکھا تھا۔ محض ایک درخت کے نیچے اس نے ڈیرا جما رکھا تھا۔ اس کے پاس اپنے اوزار رکھنے کے لیے ایک صندوق تھا، ایک خستہ کشن اور پاؤں میں ایک جوتا جو ٹوٹا ہوا تھا۔ یہ اس موچی کی کل جائیداد تھی۔ میرے دوست نے مجھے بتایا کہ اس تمام کو اس موچی کا سب کچھ سمجھو، اور یہی اس کی کل دکان ہے۔ گاؤں والوں نے ہزار کوشش کی کہ موچی یہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور دکان بنا لے، لیکن موچی نے ان کی کوئی بات نہ مانی۔ تھک ہار کر اب لوگوں نے کہنا ہی چھوڑ دیا تھا، اور جب میرا دوست مجھے یہ سب باتیں بتا رہا تھا تو ہم اس موچی کی دکان کے سامنے سے گزر رہے تھے، لیکن موچی اس میں موجود نہیں تھا۔ مجھے میرے دوست نے اس سے بھی حیرت انگیز بات بتائی، جس کی وجہ سے میرا تجسس اور بڑھ گیا۔ اس نے بتایا کہ اس موچی کی ایک اور خاص بات ہے کہ جب لوگ اس کے پاس جوتا مرمت کروانے آتے ہیں تو یہ موچی ان کا جوتا پکڑ کر اس کو دیکھتا ہے اور ان کو پیش آنے والی مصیبت کے بارے میں آگاہ کر دیتا ہے، تاکہ اس مصیبت سے کچھ نہ کچھ بچنے کی کوشش کی جا سکے۔ ہم چونکہ دوست کی والدہ کا جوتا مرمت کروانے کے لیے آئے تھے تو اس موچی کے انتظار میں وہیں بیٹھ گئے۔ اب میں نے اپنے دوست سے کہا کہ اگر اس موچی کے پاس اتنا اہم کام ہے اور اتنا بڑا راز اور علم ہے تو اس کو یہ ہنر کہاں سے ملا اور اس کو یہ فن کیسے حاصل ہو گیا؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ 20 سال پرانی بات ہے کہ جب اس موچی نے اس درخت کے نیچے ڈیرا لگایا اور وہاں بیٹھ کر لوگوں کے جوتے مرمت کرنے لگا۔ گاؤں میں چونکہ اور بھی موچی تھے تو اس موچی کے پاس بہت کم کوئی جوتا لے کر پہنچتا اور مرمت کرواتا، اور یہ موچی یوں ہی بیٹھا رہتا اور گھر واپس چلا جاتا۔ ایک دن یوں ہی موچی دکان پر آیا اور بیٹھ کر گاہک کا انتظار کرنے لگا، لیکن صبح سے شام ہو گئی اور کوئی بھی اس کے پاس جوتا لے کر نہ آیا۔ آخر شام کے وقت ایک بوڑھیا آئی اور وہ اپنی حالت سے بہت غریب لگ رہی تھی، اور اس کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے تھے اور وہ ننگے پاؤں تھی۔ اس نے جوتے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے اور وہ موچی سے کہنے لگی کہ کیا تم میرے جوتے سلائی کر دو گے؟ موچی نے کہا کیوں نہیں؟ بوڑھی عورت بولی، دیکھو میں پورے شہر کی موچیوں کے پاس سے ہو کر آئی ہوں، لیکن کسی نے بھی میرے جوتے مرمت نہیں کیے، کیونکہ میرے پاس جوتے مرمت کروانے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں۔ موچی نے فوراً کہا کہ ماں سے جوتے مرمت کروانے کے بھی کوئی پیسے لیتا ہے بھلا؟ یہ کہہ کر موچی جوتے مرمت کرنے لگا، اور ماں جی کہنے لگی کہ بیٹا آج مجھے کوئی انسان ملا ہے جو اس جوتے کا حقدار ہے۔ موچی حیران ہوا کہ اس مٹی سے لتھڑے ہوئے جوتے بھی کسی حقدار کو ملنے چاہیے کیا؟ یہ اب بھی کسی کی ملکیت میں ہونے چاہیے؟ موچی خاموش ہو کر دل ہی دل میں یہ باتیں کرنے لگا اور بوڑھی عورت کی باتیں سننے لگا۔ اتنے میں اس بوڑھی عورت نے اپنی جیب سے ایک انگوٹھی نکالی اور کچھ پڑھنے لگی اور بڑبڑانے لگی جیسے کچھ دم کر رہی ہو، اور یوں اس نے موچی کے درخت کے گرد دائرہ بنایا اور کہا کہ دیکھو اب جب بھی تم کام کرو تو یہ جوتے اور انگوٹھی پہنے رکھنا، آج سے میرا سارا علم تمہارا ہوا۔ یہ کہہ کر وہ عورت وہاں سے چلی گئی، اور موچی روزانہ جب بھی کام کے لیے آتا تو یہ جوتے اور انگوٹھی پہنے رکھتا۔ اب اس کے پاس جوتا مرمت کروانے والوں کی لائن لگی رہتی۔ ایک وقت وہ بھی کہ جب اس کے پاس پورا دن کوئی جوتا مرمت کروانے نہ آتا، اور ایک یہ دن تھے کہ اس کی دکان کے سامنے لائن لگی رہتی۔ اب موچی نے بعض اوقات ان جوتوں اور انگوٹھی کو اتار کر بھی کام کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کو فائدہ نہ ہوا۔ اب اس کو سمجھ آ گیا کہ ان جوتوں اور انگوٹھی کے بغیر اس کی زندگی ناممکن ہے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ موچی واپس آ گیا
اور میں اس کی شکل و صورت کو دیکھ کر ہی اس میں گم ہو گیا۔ میرے دوست نے اپنی والدہ کا جوتا اس کو مرمت کرنے کے لیے دیا۔ جوتا سلائی کرتے ہوئے موچی کہنے لگا، دیکھو تم اپنی والدہ کو بہت ضرورت کے بغیر سفر پر مت جانے دینا۔ دوست نے پوچھا، کیوں، ایسا کیا مسئلہ ہے؟ تو موچی نے کہا کہ شدید خطرہ ہے، اور وہ بھی موت کا خطرہ۔ ہم گھر واپس آئے تو پتہ چلا کہ کچھ رشتہ داروں نے کہا ہے کہ جب تک میری دوست کی والدہ ان کے گھر خود بلانے نہیں آئیں گی تو وہ شادی میں شریک نہیں ہوں گے۔ چنانچہ اس کی والدہ شہر سے باہر گئیں اور راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہیں انتقال کر گئیں۔ میں بہت حیران ہوا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے محض جوتے دیکھ کر کوئی اس کے متعلق حادثے سے کیسے خبردار کر سکتا ہے۔ لیکن میری حیرت بڑھتی جا رہی تھی اور اس کا کوئی سرا نہیں مل رہا تھا۔ میں اور میرا دوست گاؤں میں ٹہلنے کی غرض سے نکلے تو میرا جوتا ٹوٹ گیا۔ ہم جوتا سلائی کروانے کے لیے اس موچی کے پاس لے گئے۔ وہ میرا جوتا سلائی کرنے کے ساتھ ساتھ مسکرانے لگا اور جوتا سلائی کرتا جاتا، پھر کہنے لگا کہ یار تمہاری قسمت میں بڑی دولت ہے، آئندہ کچھ عرصے میں تمہارے پاس بہت مال آنے والا ہے۔ مجھے اس کی پہلی پیشن گوئی سچی ہونے کے باوجود اس پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ خیر اسی کیفیت میں گھر لوٹ آیا، کیونکہ موچی نے کہا تھا کہ تم اپنا جوتا کچھ دیر بعد آ کر لے جاؤ، ابھی اس میں کچھ وقت لگے گا۔ ہم نے اصرار نہ کی اور واپس آ گئے۔ شام کو جب ہم جوتا لینے گئے تو وہاں پر موچی موجود نہیں تھا، بلکہ اس کے پاس کام کرنے والا لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے جوتا دینے کو کہا تو اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ جب مالک خود آ جائے گا تو وہ تمہیں خود آ کر تمہارا جوتا دے گا۔ مجھ سے صبر نہیں ہوا تو میں نے اسے اصرار کیا کہ تم مجھے میرا جوتا ابھی دے دو۔ تو اس نے 3 جوتے میرے سامنے رکھے اور کہا کہ جو تمہارا ہو اٹھاؤ اور چلے جاؤ۔ میں نے بڑی مشکل سے پہچان کی اور اپنا جوتا لے کر واپس آ گیا، اور واپس آتے ہی میرا بیلجیم کا ویزا لگ گیا اور موچی کی بنائی ہوئی ترکیب کے مطابق خود کو امیر سمجھنے لگا۔ وہاں پہنچتے ہی مجھے 2 سال کی جیل ہو گئی، اور میں جیل میں موچی کو کوستا رہا اور سوچتا رہا کہ جس دن رہا ہوا موچی کو ضرور پکڑ کر ماروں گا اور سیدھا اسی کو پکڑوں گا۔ 2 سال بعد رہا ہو کر اس کے پاس پہنچا تو وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا اور میں نے اسے گربان سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتا وہ کہنے لگا کہ میاں جب تک تم کسی کا جوتا استعمال کرتے رہو گے یوں ہی جیلیں کاٹو گے، کیونکہ تم نے جو جوتا پہن رکھا ہے یہ ہے ہی کیل اور قید کے لیے، اور تمہارا جوتا آج بھی میرے پاس موجود ہے۔ میں کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرتا۔ یہ لو اپنا جوتا جو تم میرے لڑکے کے کہنے کے باوجود خود لے گئے تھے اور میرا انتظار نہیں کیا۔ یہ جوتا تمہارا تھا ہی نہیں، تمہارے جوتے کو میں پچھلے 2 سالوں سے سنبھال رہا ہوں، اور تم ہو کہ مجھ سے ہی لڑنے آن کھڑے ہو۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا اور میں خود سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہا اور حیرت سے بھری صورت لیے نکل آیا۔ ناظرین، یہاں پر میں یہ واضح کر دوں کہ یہ موچی جو لوگوں کے جوتوں کو ہاتھ لگا کر اس کا مستقبل بتا دیتا تھا، یہ اللہ کی طرف سے موچی کو کرامات عطا کی گئی تھی۔ آج بھی دنیا بزرگوں سے خالی نہیں۔ جو لوگ اللہ والے ہیں ان کو دیکھنے سے ہی ہمارا دل پکار اٹھتا ہے کہ یہ صالح اور نیک ہیں۔ بزرگان دین کے واقعات اگر آپ پڑھیں تو محسوس ہوگا کہ لاکھوں لوگ صرف ان کے چمکتے ہوئے چہروں کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہو گئے، اور انہوں نے صاف انداز میں کہا کہ یہ چہرے ہرگز جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی، شیخ جنید بغدادی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور ان کی طرح سینکڑوں اولیاء گزرے ہیں جن کو دیکھنے والا ان کے خدا ترس ہونے اور ان کی صداقت و امانت کی شہادت دیتے، ان کے ہاتھوں پر توبہ کرتے، اور بہت سے غیر مسلم کسی دعوت اور تبلیغ کے بغیر صرف ان کو دیکھ کر ایمان میں داخل ہو جاتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کا کامل یقین عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔